انسان کی زندگی میں جو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، انسان کوشش کرتا ہے کہ ان کو اپنی ترجیحات میں باقی چیزوں سے مقدم رکھے۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، جو اہم کام ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر کے نکلتے ہیں، اور اگر زیادہ ہوں تو آپ ان کی لسٹ بنا لیتے ہیں کہ پہلے یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی دوسرا کام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین ہی بہت اہم ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ مثلا صفوں کا سیدھا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت اس بات کا اعلان کرتے کہ صفیں سیدھی کر لیں۔ بہت سارے ایسے کام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے تھے۔ اسی طرح کچھ اہم کام ایسے بھی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو لکھوایا ہے کہ یہ لکھ کے محفوظ کر لیں۔ کچھ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے اپنے پاس بھی محفوظ رکھے جو بہت زیادہ اہم تھے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث الصحیحہ میں اسے نقل کیا ہے، اور اس کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لما ضممت الی سلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلحہ میرے پاس آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو اسلحہ تھا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار تھی۔ وہ تلوار جب میں نے دیکھی اور اس کو اپنے ہاتھ میں کیا تو اس کا جو دستہ تھا، اس دستے کو کھولا ہوگا یا اس کو جو ہے وہ چیک کیا تو اس کے اندر ایک رکا تھا جس کے اندر یہ 3 باتیں لکھی ہوئی تھیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا تھا کہ سل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑ کے رکھو۔ جو رشتہ دار، جو عزیز، جو دوست قطع رحمی کرے، تعلقات توڑنے کی کوشش کرے، تو یہ نہیں کہ تم کہو کہ دفع کرو اس کو، میں نے اس سے کیا لینا ہے، بلکہ توڑنے والے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، میرے جو رشتہ دار ہیں نا، میں ہمیشہ ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑو۔ یہی تو اصل صلہ رحمی، یہی اصل صلہ رحمی ہے کہ دور جانے والے کو قریب کیا جائے۔ جو قریب ہو آپ اس کے قریب ہوں، یہ تو برابری ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اصل اچھائی یہ ہے کہ جو آپ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے، آپ اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو شخص تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یقیناً اس کے ساتھ تو بہت سارے لوگ دنیا میں آپ کو مل جائیں گے کہ جو اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ خال خال ملیں گے کہ جو برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے بھری پڑی ہے۔ سینکڑوں واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے ہیں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بھی آپ کا حقیقی دوست بن جائے گا۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ سیدنا سمامہ بن آسال کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ بندھا ہوا ہے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ انہیں،
ان کی جرت نہیں ہے کہ وہاں سے ہل سکے. صحابہ کرام کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ساری طاقت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو وہ بہت ہی کرخت جواب دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر گزر جاتے ہیں. 3 دن تک اس کے جواب جو تھے وہ نہایت تلخ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک لمحے میں اس کی گردن اڑا دیتے. تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو. سمامہ گئے، شہر کے باہر ایک تالاب تھا پانی کا، وہاں غسل کیا، واپس آ گئے. کہا سمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم پھر واپس آ گئے. کہا اپنا بنا کے چھوڑ دیا ہے، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں اب یہاں سے جانا نہیں چاہتا. تو احسن الی من اساء الیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کے دستے میں یہ لکھ کے بات رکھی ہوئی تھی، پرچی بنا کے اس کے اوپر لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کئی دفعہ کچھ چیزیں بندے کو پتہ ہوتا ہے لیکن انسان کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کو انسان لکھ کے اپنے سامنے رکھتا ہے تاکہ بار بار وہ یاد آتی رہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم ہے. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ، حق بات کہو، سچی بات کہو، خواہ وہ تیرے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی، خواہ وہ تیرے خلاف ہی کیوں نہیں جا رہی. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ تمہیں اس سچی بات کا نقصان اٹھانا پڑے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس کا انجام آپ کے لیے برا نہیں ہو سکتا. حق اور سچ بات جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو دوسروں کے خلاف ہے وہ انسان کہے کہ میں حق بولتا ہوں، جو اپنے مزاج کے خلاف آئے تو انسان جو ہے وہ اس سے صرف نظر کر لے. نہیں، یہ حق نہیں ہوتا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں وَقُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق کہو خواہ کڑوا ہو. وہ کڑوا کیا ہے کہ خواہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہیں آ رہا ہے پھر بھی تم جو ہے وہ حق بات کہو. یہ 3 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان نصیحتیں ہیں جنہیں آج ہمارے لیے بہت اہمیت ہے، جن کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو بہت آسان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات اور آپ کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.